بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے ان سے کہا اے شعیب علیہ السلام ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا
کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں. ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جناب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج قاری صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، روزے جاری ماشاءاللہ. اب تک بہت سب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں رکھیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الہی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. شان رمضان 2025 میں خوش آمدید. اور آج پاکستان میں 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ. دنیا کے کچھ ممالک میں آج پہلے عشرے کا آخری روزہ رکھا جائے گا. پہلے عشرے کا آخری روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی کہ وہاں پر 10واں روزہ رکھا جائے گا. پاکستان میں ہم انشاءاللہ آج 9واں روزہ رکھیں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ مبارک کا ایک عشرہ تقریباً بس گزر چکا ہے، چونکہ اب دنیا کے کئی علاقوں میں جو آج افطار ہوگا وہ وہاں پہ پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ 9ویں روزے میں داخل ہوں گے. ابھی جناب قاری وہی ظفر قاسمی صاحب 9واں روزہ ہے، تو سورہ اعراف 9واں روزہ 9ویں پارے کی ہی تلاوت. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے. ہم جو قصائص کا سیگمنٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ واقعات ہوں گے، بیشتر ہوں گے بڑوں کے، تو اکثر تمام واقعات جو بڑوں نے تو سنے ہوں گے ہم بچوں کے لیے پیش کرتے ہیں، ذرا ہماری اور بڑوں کی تکرار ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ذرا ہم نے ان واقعات کو ایک خاص انداز سے سنا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں قرآنی آیات، قرآن کے الفاظ میں وہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ تلاوت کلام کا ثواب بھی مل جائے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا موقع بھی مل جائے. اینڈ سو دیٹ وی ایگزیکٹلی نو کہ کن الفاظ میں قرآن کریم نے ان واقعات کو ڈسکرائب کیا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن ہم نے کل آپ کی خدمت میں جب عرض کیا تو ہم نے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ پیش کیا کہ ڈائلاگ کیا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان، مکالمہ کیا ہوا تھا، کن الفاظ میں اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے سے کہا، جو کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یا ابتا اور یا بنیا. ڈائلاگ یا بنیا اے بیٹے، یا ابت اے بابا. تو جب ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور بیٹے نے باپ سے کہا ستجدنی انشاءاللہ مع صابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے. تو وہ ایک الگ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں سن لیجیے. ان کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان سے کہا اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے، یعنی ظاہر ہے وہ ان سے اس طرح مخاطب تھے، اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. لنخرجنک، اخراج کر دیں گے، نکال دیں گے، خروج، ایگزٹ، باہر. اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. کہ تو پھر کہا، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو. تو پھر کہا گیا کہ آگے جب کنورسیشن بڑھی، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر وہ یہ داستان آگے بھی بڑھتی ہے. ابھی اس آیت، ظاہر تمام آیتوں کی تلاوت کا ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. پھر اس کی اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. پھر آگے وہ ساری داستان بڑھتی ہے. تو یہ ہم نے سورہ اعراف کی ان آیات سے آغاز کیا، اور اس کا جو پہلا جملہ ہے قال الملأ، یعنی جو کہ 9ویں پارے کا آغاز بھی ہے، تو وہ یہی کہ سرداروں نے کہا. پھر اسی پارے میں فرعون پر جو مختلف عذاب نازل کیے گئے، بہت عجیب حیرت انگیز سلسلہ وار، وہ بھی اسی پارے میں. آپ 9ویں پارے کی تلاوت کا آپ کو موقع ملے تو اس میں فرعون پر آنے والے جو مختلف عذاب تھے ان کی بات کی گئی ہے. بنی اسرائیل جو ایک قوم پوری فرمائشیں کرتی رہی،
الگ الگ قسم کی عجیب و غریب قسم کی اللہ کے نبی سے، وہ بھی ہے اس پارے میں. اور اس میں سورہ آراف بھی ہے، سورہ انفال بھی ہے. سورہ آراف، عربی میں آراف بلندی کے ایک مقام کو کہتے ہیں، اور قرآنی سیاق میں گویا یہ جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک بلند مقام ہے، جہاں پر کچھ افراد قیامت کے دن ٹھہرائے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. تو یہ دس از ناٹ ایگزیکٹلی جنت، دس از ناٹ ایگزیکٹلی جہنم، یہ آراف کا مقام ہے. اس کی اپنی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں. آگے جو سورہ انفال آ رہی ہے، نفل کی جمع انفال، وہی بڑا دلچسپ ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا.